نیچرل سی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے تمہیں کس چیز کا اہتمام دیا ہے؟ غیب کے بارے میں تمہارا خیال رہے، تم اس کے لیے کانشیس رہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے کہ نماز کا سب سے لمبا حصہ کیا ہے؟ سب سے لمبا چوڑا حصہ نماز کا کیا ہے بتائیے؟ قیام، کھڑے ہونا. کھڑے ہوتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن ہی تو پڑھتے ہو. نماز کا پہلے تو نماز کا اپنا دل فاتحہ ہے، اور اس کے بعد نماز کی اساس کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا. قرآن کو پڑھنا، اور پھر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ رکوع میں جاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو. اب آپ اس کی ایک تصویر سمجھیے اپنے سامنے. اگر کوئی انسان کھڑا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے تو اس پر اس کلام کا اثر ہونا چاہیے. اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان رکوع میں گر جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. یعنی یہ تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ قرآن کا تم پر کیا اثر ہونا چاہیے، کیا اثر ہونا چاہیے. اور پھر جب کہتے ہو کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی تعریف کی اس کی بات سن لی. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری بات سن لی تمہیں شکر نہیں کرنا چاہیے؟ آپ اندازہ کریں، کوئی بڑی ہستی، کوئی آپ کی کمپنی کا CEO آپ کی درخواست سن لے، آپ شکر نہیں کرو گے؟ استاد آپ کی درخواست سن لے کہ بھائی آج میں ہوم ورک نہیں کر سکا، میں کل دے دوں گا، آپ شکر نہیں کرو گے؟ چلو کوئی بات نہیں، کل دے دینا مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی اس کی بات اس نے سن لی. اب جب آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا، آپ کو اس بات کی کنفرمیشن مل گئی کہ اللہ نے آپ کی بات سن لی، تو آپ شکر نہیں کرو گے؟ شکر کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ سجدہ. دیکھ لو نماز میں کیا ہوتا ہے. نماز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن جو آپ کی شروع ہوتی ہے، اس سے پھر آپ کو وہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے زیادہ اندیکھی کون سی حقیقت ہے. پھر جب اس حقیقت سے انسان بالکل ریفریش ہو جاتا ہے، بالکل تازہ ہو جاتا ہے، تو نماز کے بعد کچھ گھنٹے آنکھیں کھلی رہیں گی، لیکن پھر 1-2 گھنٹے بعد آنکھیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو دوبارہ کیا ہوا؟ اگلی نماز کا وقت آ گیا، دوبارہ کھول لو بھائی، پھر اگلی نماز کا وقت. الذین یقیمون الصلاۃ، آپ کو اس کا رب سمجھ آ رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اگر ہماری نماز صرف ایک ایکسرسائز بن کے رہ گئی ہے، اگر ہماری نماز میں آپ نے 1-2 آیات قرآن کی پڑھی، چھوٹی سے چھوٹی صورتیں آپ نے یاد کی، ان کو بھی اتنی جلدی سے مکا کے ٹرخا کے پڑھا کہ ٹائم نہیں ہے بھائی ہمارے پاس، اور کام کرنے ہیں بڑے. اگر آپ کا یہ حال ہے، ہمارے ہاں تو وہ تو چیک کرتے ہیں نا مسجدوں میں کون سی مسجد میں تراویح سپر سپیڈ سے پڑھی جا رہی ہے، وہ جا کے پہلے 2 دن میں جائزہ لیتے ہیں، پھر وہ ریکارڈ ٹائمر پہ رکھ کے اچھا اس میں جو ہے وہ 20 رکعتیں جو ہے وہ 19 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، یہاں جا کے تراویح پڑھتے ہیں. اور یہاں یہ بات صرف ہمارے پیچھے دیش کی نہیں، یہاں بھی کوئی قاری غلطی سے آ جائے جو آرام سے تلاوت کر رہا ہو، ترنم سے پڑھ رہا ہو، تجوید سے پڑھ رہا ہو، اس کے بعد کہیں گے ذرا سپیڈ بڑھا دیں گے، ذرا ہمیں اور کام ہے. یعنی ہمارے ہاں نماز کا مقصد کیا رہ گیا ہے؟ نماز کا جو اصل کیا تھی؟ نماز خود سے ایک اصل نہیں ہے، نماز کا مقصد ہے غیب کی حقیقت تمہارے لیے کھولنا تاکہ وہ آنکھ بند نہ ہو. اب ہم کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بھی جو نماز ہے وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، کیوں ہوا یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ بنی اسرائیل کا یہ تھا، اب ہمارا یہ ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ ہیں اصول اور کچھ ہیں احکام. احکام کا تعلق کیا ہے؟ اصول کو تمہاری زندگی میں لانا. ٹھیک ہے، احکام خود سے ایک مقصد نہیں ہے، احکام کا بھی ایک مقصد ہے. نماز کا ایک مقصد ہے کہ تمہاری زندگی میں تقوی آئے، تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے، تمہاری زندگی میں غیب کی حقیقت تمہارے سامنے کھلی رہے، ہمیشہ ہمیشہ کھلی رہے. لیکن جب اصول الگ ہو جائے نا، بس احکام ہی رہ جائیں. نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز ہوگی. میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے یاد نہیں میں نے 3 رکعت پڑھی یا 5 پڑھی یا 7 پڑھ لی، مجھے یاد نہیں رہا، یا میں نے 1 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا، نماز ہوئی نہیں ہوئی. اب ہمارا سارا زور ہے نماز ہوئی نہیں ہوئی. لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ نماز دی کیوں گئی تھی ہمیں؟ قرآن کیا بتا رہا ہے نماز کے بارے میں؟ اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں. دوسرا جو ہمارے ہاں بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بہت بڑا حادثہ ہے ہماری تاریخ کا، خاص کر ہماری سوسائٹی میں ہوا کیا ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مجھے بتاؤ عقیقہ کیسے کرنا ہے، مجھے نہیں آتا. مجھے یاد کرا دو کہ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، کہاں کتنے اللہ اکبر، کون سی دعا، مجھے یہ بتا دو، باقی تم لوگ جانو. یہاں تک کہ اہل علم، نالجبل لوگ جن کا دین کے بارے میں علم ہے، سارا کا سارا زور کیا حلال اور کیا حرام.
اور کوئی کہ قرآن پڑھنے، قرآن سے جتنے احکام آپ نے نکالنے تھے، جتنے فتوے نکالنے تھے آپ نکال چکے، اب کیا فائدہ قرآن کا؟ سبحان اللہ. جو کلام بدترین سوسائٹی کی صفائی کے لیے آیا تھا، ایسی سوسائٹی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سوسائٹی میں بھیجا گیا جس میں کوئی آپ کسی ایک گندگی کا خیال کر لیں وہ سوسائٹی میں موجود ہوگی. اس کی صفائی کے لیے جو قرآن آیا تھا، اب تمہیں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سے جو نکالنا تھا نکل چکا. یہ کوئی ایک جو ہے محدود قسم کا ذخیرہ ہے، کوئی لمیٹڈ قسم کا ذخیرہ ہے، اس میں سے جو نکال سکتے تھے نکال چکے، اب کوئی اور باقی نہیں رہا اس کے اندر. کیسی بات کر رہے ہو؟ قرآن کا تدبر ہی تو دلوں، اگر آپ نے دل کو صاف کرنا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یا کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کا اپنا سوال ہے. تو کیا تدبر قرآن کا مطلب ہے اس میں سے فتوے نکال کے بس فارغ کرو قرآن کو؟ بس اب مجھے یہ بتا دو حلال و حرام کیا ہے. جتنا ہماری امت کا فاصلہ قرآن سے ہوا ہے، اتنی ہی ہمارے اندر برائی آئی ہے، اتنی ہی خرابی آئی ہے. اور جتنا ہم قرآن سے قریب ہوں گے اتنا خود ہی خرابیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی. لوگوں کی اصلاح فتوے سے نہیں ہوتی. کسی کو آپ بتا دو یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے جائیداد کا، ٹھیک ہے نا، جائیداد کا مسئلہ ہے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ جا کے کہیں دیکھو شریعت میں ہے کہ تمہیں اتنا اور تمہیں اتنا اور تمہیں اتنا. او اچھا شریعت میں ہے، میں تو بھول گیا تھا یار، چلو مسئلہ ہی حل ہو گیا ایک فتوے کے بعد. ہوتا ہے ایسا کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے مولوی صاحب، لیکن یہ اور بات ہے، کچھ اور بات ہو رہی ہے. ابھی جو شراب بیچ رہا ہے مسلمان، اسے نہیں پتا کہ شراب حرام ہے؟ پتہ ہے. اصل میں دل پہ اثر نہیں پڑا. ابھی غیب کی حقیقت آنکھ بند ہے، وہ اس کو پیسے نظر آ رہے ہیں. اس کو جو نقصان ہے، انما یاکلون فی بطونہم النار، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقت دیکھی ہوئی ہے، اندیکھی حقیقت ہے، اندیکھی حقیقت ہے. وہ حقیقت صرف اس وقت کھلتی ہے جب انسان کا تعلق قرآن سے بڑھے. اور وہ اصل تعلق قرآن سے بڑھنا وہ نماز میں ہوتا ہے. اگر نماز میں قرآن سے تعلق نہیں ہے تو ہے ہی نہیں. آپ تفسیریں پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، گرامر سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں، وہ اچھی چیز ہے، سب اچھی چیز ہے. جب تک نماز میں آپ کا خدا سے تعلق نہیں ہوگا، اس کلام سے تعلق نہیں ہوگا، اصل ایکسپیرینس قرآن کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان کو بھی آسان کر دیا. آپ بہانہ نہ بنائیں، کر دیا. اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. کون سی قوم ہے زندگی کی جس میں مسلمان عالم نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کون سی قوم ہے؟ یورپ تک اسلام پہنچا ہے، افریقہ تک پہنچا ہے، ایشیا تک پہنچا ہے. ہمارے اپنے علماء شروع میں عربی میں کتابیں لکھتے تھے. یہ فارسی اور اردو تو بات کی بات ہے، ہماری اپنی ساری تعلیمیں عربی میں تھیں. یعنی اپنی زبان نہیں چھوڑی لیکن عربی ہمیشہ برقرار رکھی. ہماری بیسک ایجوکیشن تھی. یار تم تو اب C++ پڑھ لیتے ہو. تمہیں کوڈ جو انسان کو سمجھ نہیں آتا وہ تمہیں سمجھ آتا ہے، تمہیں اس میں سے غلطی نظر آ جاتی ہے. تھوڑی سی عربی نہیں سیکھ سکتے؟ اور وہ کوئی آسان زبان ہے؟ جاوا سیکھنا آسان ہے، میڈیکل لینگویج سیکھنا آسان ہے. عربی تو اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہے کہ میں نے نماز میں قرآن کا تجربہ کرنا ہے. جو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ مجھے براہ راست اس سے تعلق قائم کرنا ہے. اس نیت سے عربی پڑھو گے تو دیکھو کیسے آسان کرتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پھر آخری بات آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ینفقون، دے دیتے ہیں. اب یہ بھی اصل والی بات سمجھیے. اس میں حکم کیا ہے؟ انفاق کا حکم ہے، دینے کا حکم ہے، خیرات دینے کا، صدقے دینے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کس اصل کی طرف؟ کوئی بھی حکم ہو تو اس کی اصل سمجھیے. نماز کی اصل کیا تھی؟ تقویٰ پیدا ہوگا، ذکر ہوگا، غیب کی آنکھ کھلے گی، غیب کی طرف آنکھ کھلے گی. انفاق کا کیا کی اصل کیا ہے؟ اسی آیت میں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ دیتے ہیں. تو دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. جو خیرات میں کچھ بھی دے گا وہ یہی سوچ کر دے گا کہ یہ میرا اپنا مال نہیں ہے، میں نے اپنی جیب سے جو نکال کے آپ کو 20 دیے یا 50 دیے یا 100 دیے یا یہ چیک لکھا، میں نے جو کچھ دیا وہ میرا نہیں، وہ ایکچولی مجھے دیا گیا ہے اور میں اسی سے واپس دے رہا ہوں. اور وہ بھی دے رہا ہوں تو اس کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر دیکھیے میں آپ کو آسان زبان میں ایک بات سمجھا دوں، بعد میں تفصیل سے آئے گی. وہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ کبھی کبھار آپ کے بینک میں 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، 2 اکاؤنٹ آپ کے، ایک ہی بینک کے اندر 2 اکاؤنٹ. اور کبھی کبھار آپ پیسے اس اکاؤنٹ سے لے کے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی کیا ہے؟ اب کوئی آپ سے کہے گا کیا کر رہے ہو پاگل، پیسے وہاں ڈال رہے ہو،
اب کیا بات کر رہے ہو، یہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے اور وہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے، میں نے کوئی ضائع نہیں کیے پیسے. اگر آپ کے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تو آپ کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا. پاگل پن والی بات ہے، کہہ رہے ہو کہ میرا نقصان ہو گیا. اب دیکھیے ایک اکاؤنٹ آپ کا دنیا میں ہے اور ایک اکاؤنٹ آپ کا آخرت میں ہے. جب آپ انفاق کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے دنیا کے اکاؤنٹ سے لے کے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیا. یہ کیا نا. اب آپ یہاں پر دنیا میں جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں، کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے، جس میں سے آپ فوراً ڈپازٹ نہیں لے سکتے. اب وہ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ ہے، ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ ہے. اور جس کو واقعی عقل ہو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ پہ اپنے پیسے ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. بس دیکھیے جس کو اپنے غیب کی مستقبل کی فکر ہے تو پھر وہ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، اور اسی احساس سے ڈالتا رہے گا کہ یہ میرے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوئی. جس نے مجھے دیا ہے وہی مجھے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں تو دے دیا، اب آخرت کے لیے بھی تیاری کر لو، اسی میں سے اپنی آخرت بھی بنا لو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی اصل خیرات کی کیا ہے کہ میں نہیں خرچ کر رہا، میں اپنے لیے ہی خرچ کر رہا ہوں. میں کسی مسکین کے لیے خرچ نہیں کر رہا، میں کسی فقیر کے لیے خرچ نہیں کر رہا. جو مجھے کہتا ہے اللہ کا سوال ہے بابا، جو مجھ سے کہہ رہا ہے میں اس کے لیے میں اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا. میں نہ مسجد کی طرف کوئی فائدہ دے رہا ہوں، نہ مسجد کو میرا کوئی فائدہ ہوگا، نہ یتامہ کو میرا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. کسی ادارے کو آپ نے دیے ہوں، کسی مدرسے کو دیے ہوں، کسی مسکین کو دیے ہوں، کسی فیملی ممبر کو دیے ہوں، اپنے کزن کو دے دیے پیسے، اس کو چاہیے تھے، کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے. کوئی آپ کی فیملی میں ہے جس نے بعد میں توبہ کر لی، پہلے اسٹوڈنٹ لون لیے ہوئے تھے، اب ربا میں پھنسا ہوا ہے، اس کی آپ نے مدد کر دی. کوئی حرام بزنس میں تھا، بیچ نہیں سکتا اور اس کے پیسے نہیں ہیں، کرایہ دینے کو نہیں ہے، لیکن وہ بزنس پورا چھوڑ چکا، اس کی آپ نے مدد کر دی. آپ نے ایکچولی اس کی مدد نہیں کی. دین کی اصل کیا ہے؟ آپ نے اپنی مدد کی ہے. آپ نے اپنی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کو اپنی مدد کرنے کا ذریعہ بنایا. اس کو آپ کا شکریہ نہیں کرنا، آپ نے اس کا شکریہ کرنا ہے. آپ نے اس کا شکریہ کرنا ہے. اور اگر آپ یہ بھول گئے، اگر آپ یہ بھولے کہ وہ آپ کے لیے نعمت ہے، آپ اس کے لیے نعمت نہیں ہے، اگر آپ یہ کبھی بھولے اور آپ نے کبھی اس سے جا کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری کیا مدد کی تھی اور تم مجھ سے کیسے بات کرتے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، دیکھو تمام کے تمام صدقے تمام زیرو صفر بن جائیں گے اگر تم نے کسی پہ احسان جتایا. ساری بات ختم. یہ اصل ہے. دینا اصل نہیں ہے. دینے کے پیچھے کیا ذہنیت ہے؟ ذہنیت کیا ہے کہ میں اپنے لیے دے رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا، میں اسے واپس دے رہا ہوں، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے. آخری بات انشاءاللہ اور پھر اکتفا کرتے ہیں، اسی سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. یہ ہے انسان کے لالچ کے بارے میں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیونکہ جب دینے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہر انسان کے اندر ایک لالچ ہے، اور یہ بچپن سے ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ انسان کی زندگی میں بچپن سے ہوتی ہے. اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کافی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. میرے چھوٹا بیٹا ہے، اس کو میں آئس کریم کھا رہا ہوں جان بوجھ کے. میں نے ایک ہی آئس کریم لی گاڑی میں بیٹھ کے، اب میں کھا رہا ہوں ایک کے بعد دوسرا تیسرا آنے والا میں لے کے. مجھے وہ پوچھ رہا ابا کین آئی ہیو سم آئس کریم، مجھے بھی تھوڑی سی دے دیں ابا. میں کہا نو اٹس مائن ابا، جسٹ ون. بہت مسکین بن کے بڑی التجا کر کے اچھا جسٹ ون ابا، جسٹ اوکے یو کین ہیو اٹ. اس کو پکڑا دی. اب وہ لگا ہوا ہے آئس کریم میں اس کو پورا 1 منٹ میں اس کو لگانے، جو جتنی جلدی کھا سکتا ہے کھائے گا. دیکھنا آرام سے نہیں کھائے گا کیونکہ اسے پتا ہے ٹائم ختم ہونے والا ہے. تو وہ اگر پوری بھی ہضم کر سکتا ہو اور اس کو حلق سے بھی نہ اترے، وہ پھر بھی کوشش کرے گا ختم کرنے کی. ٹھیک ہے نا. 1 منٹ بعد میں اگر بچے سے کہوں ذرا میری آئس کریم تو واپس دینا، فوراً دے دے گا کیا؟ اٹس مائن ابا، اب تو میری ہے ابا. اور یا کہے گا جسٹ 1 منٹ، تھوڑی دیر میں اور ذرا مزہ لے لوں، جو کچھ کھانے کے لائق رہ گیا وہ میں اور فارغ کر دوں، پھر میں آپ کو خالی کون واپس کر دوں گا. رائٹ. بچپن سے ہمارے یہاں کیا، جو چیز تمہارے ہاتھ میں آ جائے نا ایک دفعہ، پھر انسان میں ایک لالچ سی ہوتی ہے کہ میں اس کو کسی نہ کسی طرح پورا ختم کر لوں. اور یہ بھی کہ میری ضرورت سے زیادہ بھی ہو تو بس میں ہی لے لوں، کسی اور کا فائدہ نہ ہو جائے، کوئی اور نہ لے لے، شاید مجھے بعد میں نہ ملے. یہ خیال آتا ہے انسان کو. انسان لائن میں کھڑا ہوگا کسی شادی میں، چکن کی بوٹیاں رکھی ہیں، پہلے پیچھے دیکھا گا کتنے لوگ ہیں یار، وہ تو بڑی لمبی لائن ہے. تو اگر میں نے ابھی 4-5 بوٹیاں نہیں ڈالی، کیونکہ بھوک تو مجھے 2 بوٹیوں کی ہے، لیکن کیا پتا بعد میں شاید 3-4 کی ضرورت پڑ جائے، تو جتنا ڈال سکتے ہو ڈالو، تاکہ 3 آدمی گزرنے کے بعد کچھ بچے ہی نہ. وہ باقی سب شوربہ کھا رہے ہیں اور آپ نے 5-6 بوٹیاں پھینک دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مستقبل کی بار بار فکر.
کہ بھائی میرے لیے پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں، کیا بنے گا، کتنا کھانا پھینکتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ کو جو ابھی ملا اور جو بعد میں ملے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی وہ ایک بوٹی سے بھی خوش ہے، اسے پتہ اگلی بوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. یعنی اس ایمان کا ظہور کسی شادی میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بچے کے آئس کریم کھاتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف مسجد میں نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں یہ ذہنیت آ جائے گی، ایک سوچ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. ابھی میں بہت امپریس ہوا، ہماری کمپنی میں کسی کا انٹرویو تھا، ایک لڑکا اپلائی کر رہا تھا، بہت کوشش کر رہا ہے، 2-3 سال سے اپنا ریزیومے بھیج رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح بینہ میں جاب کرنی ہے، اور ہمارے پاس کوئی اوپننگ نہیں تھی. تو آخرکار اوپننگ اس کے لیے ہوئی، تو میں نے اس کو ہمارے پروڈکشن ڈائریکٹر سے اس نے کہا کہ جا کے اسے کال کرے، اسے انٹرویو کرے، بات کرنے کا. فائنلی اب 3 سال بعد اسے پہلی دفعہ ہماری طرف سے کال آ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا خواب ہے کہ میں یہاں کام کروں، میں ڈیلس موو ہونا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں. بڑا یعنی بہت ہی یعنی جذبات سے بھرا ہوا ای میل، معلوم ہوتا ہے رو رہا تھا جب لکھ رہا تھا ای میل. اسے اب کال کی ہے، 1 منٹ کال کو ہوا ہے، کہتا ہے دیکھیں ابھی 1 منٹ میں اقامت ہونے والی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. میں اتنا امپریس ہوا اس لڑکے سے. اگر آپ کو جاب انٹرویو ہو، آپ باہر کھڑے ہیں، اب بشر بھی باہر کھڑے ہیں، آپ کو جاب انٹرویو ہے، نماز شروع ہو گئی، آپ کے دماغ میں کیا کیا خیال آئیں گے؟ دیکھو دوسری جماعت بھی ہوتی ہے، عربی میں بہت لوگ ہوتے ہیں، پیچھے دوسری جماعت ہو جاتی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، یا دوسری رکعت مل جائے گی، انٹرویو نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز تو ہمیشہ ہوتی ہے، انٹرویو ہمیشہ نہیں ہوتا. یہی خیال آتا ہے نا انسان کے دماغ میں. کتنی جسٹیفیکیشن آئے گی کسی نہ کسی طرح، اس کال کو نہ روکو، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. لیکن ان کچھ لمحوں میں آپ کیا بھول گئے کہ یہ رزق، یہ کال، یہ انٹرویو کہاں سے آیا تھا؟ یہ خدا سے آیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے آیا تھا. اور یہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تو اس کال کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا، اس سے کچھ نہیں ملنے والا. یا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے وہ کھل کے خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے مزید آگے بات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.